سینیٹر ولید اقبال صاحب، ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ جو کہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہندوستان کے حوالے سے اسکینڈل آیا بھی ہے تو زیادہ اہم چیز ہے، یہ اتنی اہم نہیں ہے، زیادہ اہم بات ہے کہ ہماری حکومت جو ہے اس حوالے سے کیا کر رہی ہے۔ آپ کا اس پہ کیا موقف؟ مجھے کوئی زیادہ حیرت نہیں ہوئی ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ کے جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس پہ، کیونکہ اب اور میں زیادہ دیکھتا ہوں یہ پیپلز پارٹی کے ترجمان جو آتے ہیں جن پروگرامز میں شریک ہوتا ہوں، ان کا ایک رٹا رٹایا اسکرپٹ ہے کہ جی جو بھی موضوع ہے اور جو بھی سوال ہے اس کو کھینچ کے ادھر ہی لانا ہے کہ جی حکومت کچھ نہیں کر رہی، حکومت بیکار ہے، یہ حکومت نالائق ہے، یہ حکومت کی فارن پالیسی فارغ ہے، اس حکومت کی ڈومیسٹک پالیسی فارغ ہے۔ اس لیے میں اس کو اتنے پہ میں سمجھتا ہوں یہ جو انہوں نے کہا ہے اس کو جی میں اگر ان کی فیلیئرز کو شروع کر دوں جو اگر 1988 سے لے کے اب تک ہیں تو پھر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹینجنٹ اور چلا جائے گا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے، آپ نے سوال گندم کیا، انہوں نے جواب چینی دیا، آپ نے سوال بالکل کچھ اور کیا تھا۔ تو یہ ایک رٹی رٹائی اسکرپٹ ہے جس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کے پروگرام پہ بھی دوں، کہ ایک بچہ تھا اسکول کا، اس کو ایک ہی مضمون آتا تھا فٹ بال میچ، اور وہ امتحان دینے گیا تو امتحان میں مضمون آ گیا ہوائی جہاز کا سفر۔ تو وہ اس کو سمجھنا ہے میں کیا کروں، اس نے شروع کیا کہ جی ہم ہوائی جہاز میں بیٹھے، ہوائی جہاز اڑا اور وہ سیدھا فٹ بال کی فیلڈ کے اوپر چلا گیا، اور آگے سارا مضمون کا فٹ بال کی فیلڈ مجھے ہوائی جہاز سے نظر آ رہی تھی، اور وہاں یہ میچ ہو رہا تھا، فلاں نے اتنے گول کیے، وہ ساری بات اس طرح ہی۔ وہ انہوں نے بھی ماشاءاللہ یہ تو انچارج ہے نا اس شعبے کی، تو انہوں نے بھی یہی ٹینجنٹ جو ہے یہ لے لیا ہے۔ یہ بات دیکھیں، یہ بات اس حد تک میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ ہائیبرڈ وار، ففتھ جنریشن وارفیئر کا یہ کلاسک ایگزامپل ہے۔ یہ ڈس انفارمیشن اور ذرائع ابلاغ جس نہج پہ پہنچ گئے ہوئے ہیں ان کا یہ استعمال، لیکن جہاں اس طرح کی ذرائع ابلاغ کا یہ ناجائز استعمال، یہ مس لیڈنگ یعنی دھوکے باز فریبی انداز جو ہے، جس طرح آج کل کے ذرائع ابلاغ نے یہ انیبل کرنے کا، یہ ممکن بنانے کا طریقہ دیا ہوا ہے ہندوستان جیسی مکار فاشسٹ گورنمنٹ کو، وہاں دوسروں کو ہمارے سمیت اور یورپ اور امریکہ سب کو یہ کیپیسٹی اور یہ ایبلٹی بھی دی ہوئی ہے کہ اس کو پکڑ بھی سکیں۔ یہ اس کی مثال بھی مل گئی ہے ہم کو۔ سو آئی تھنک دنیا کے سامنے یہ عیاں ضرور ہو رہا ہے کہ کس طرح کے ہتھ کنڈے جو ہیں ہندوستان استعمال کرتا ہے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا پاکستان کے لیے یہ تشویش کا باعث ہے کہ پاکستان اگر یورپ میں ایسی پینیٹریشن ہو گئی ہے تو پاکستان کے اندر جو ہیں میڈیا کے اندر، این جی اوز کے اندر اور سول سوسائٹی کے اندر، دیکھیں اس کے بارے میں تھوڑا سا مشکل ہے اس کو اسیس کرنا، اس لیے کیونکہ جہاں کسی کو دھوکہ دیا جا رہا ہو، جہاں کوئی مسلیڈ ہو رہا ہو، ظاہر ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے۔ ویسے میں اس بات پہ مجھے پوری تسلی ہے کہ پاکستان کے لوگ، پاکستان کے عوام، پاکستان کے جو ذرائع ابلاغ کے، میڈیا کے، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، وہ اتنے کچے نہیں ہیں، وہ بڑے ریزیلینٹ ہیں اور بڑے سمجھدار ہیں۔ میں ونس اگین یہ ضرور کنسیڈ کروں گا کہ بہت سوفسٹیکیٹڈ دھوکے بازی کا طریقہ ہو تو اس میں تو کوئی آپ میں سب اس میں شکار ہو سکتے ہیں، لیکن جس طرح سے یہ ایسی مس لیڈنگ اور ڈس انفارمیشن وغیرہ کا طریقہ، ونس اگین آئی ریپیٹ کہ وہ جہاں وہ طریقہ ہوگا اس کو پکڑنے کے بھی طریقے ہوں گے۔ اور ٹھیک ہے، یہ جو ذرا سینیٹر جاوید عباسی صاحب کو اس معنی دیجیے، وارفیئر ہے، ہمارے فورسز اور ہماری ایجنسیز نے بہت ساری ایکسپرٹیز اس میں ڈیولپ کی ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا یورپ میں یہ ہوا ہے پاکستان میں اس کے چانسز کم ہیں۔ سینیٹر جاوید عباسی صاحب، اگر یورپ میں جہاں یورو خرچنے پڑتے ہیں یا ڈالر خرچنے پڑتے ہیں اور $1 160 کا ہے، وہاں پاکستان میں تو چند ملین ڈالر کے اوپر بہت پینیٹریشن ہو سکتی ہے، کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ یہاں پہ بھی ہونی چاہیے تھی؟ یہاں پر بہت سے ایسے این جی اوز ہیں، بہت سے ایسے میڈیا کے سیکشنز ہیں جو اپنی قومی سلامتی کے اداروں پہ کئی دفعہ بغیر آبجیکٹو ریزننگ کے ہر وقت ان پہ حملے کرتے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں طرح طرح کی ڈس انفارمیشن جو ہے وہ پھیلاتے ہیں۔ بہت ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی ہے گزشتہ 10 12 15 برس میں۔ تو یہ پاسبلٹی کہ ہندوستانی نیٹ ورکس جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اتنا پینیٹریٹ کر چکے ہیں کہ یہاں وہ انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن جو ہے پھیلاتے ہیں اپنی مرضی سے اور ہمیں تکنی کا ناچ نچاتے ہیں، یہ پاسبلٹی پہ تو غور ہمیں کرنا ہوگا کہ نہیں کرنا ہوگا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پیرزادہ صاحب. ایک میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بڑا دینش بھی ضرور ہے کہ ہندوستان کا جو موقف تھا وہ آج ساری دنیا نے دیکھ لیا, اور ہندوستان کا جو مکروہ چہرہ تھا وہ آج ساری دنیا کو نظر آیا ہے کہ کس طرح وہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن کرتا رہا ہے, کس طرح وہ چیزوں کو مینیپولیٹ کرتا رہا ہے, کس طرح وہ دنیا کو مس لیڈ کرتا رہا ہے اور دنیا کے سامنے جھوٹ پیش کرتا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ آج اس طرح بڑی جو آج رپورٹ آنے کے بعد انڈیا جو بے نقاب ہوا ہے اپنی خارجہ پالیسیز میں, اپنی حرکتوں میں, اپنی ان جو انہوں نے جو نیٹ ورک بنایا ہوا تھا اسپیشلی جو برسل میں اور جنیوا میں, آج اب دنیا میں ہم بات ان کی جو ہے سننے کے لیے تیار نہیں ہوگی. وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے ساری یہ جو پچھلے کتنے عرصے سے یہ گیم کر رہے تھے, انفارمیشن دے رہے تھے, یہ ساری جھوٹ کے مبنی تھی. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے. ویسے ہم دنیا ساری کو پہلے بھی بتاتے تھے, تمام حکومتیں بتاتی تھی, ہم جہاں جاتے تھے جس سے ملتے تھے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو انڈیا کا پروپیگنڈا ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے, یہ بہت بڑی عیاری کرنا جانتے ہیں, یہ سچ آپ پہنچنا چاہتے ہیں. انہوں نے بڑی کمال ہوشیاری سے آپ دیکھ لیں کہ کس طرح انہوں نے سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا تھا, این جی اوز کھولی ہوئی تھی, انہوں نے یورپی یونین کے اندر ایون اقوام متحدہ کے اندر بھی جا کر پینیٹریٹ کر لیا تھا. وہ ساری دنیا کو ایکچوئل پوزیشن اپنے ملک کی نہیں دکھانا چاہ رہے تھے, کشمیر کی ایکچوئل پوزیشن نہیں دکھانا چاہتے تھے, اور ہر برائی چیز سے پاکستان کو جوڑتے تھے. پاکستان کا کسی نہ کسی طرح انہوں نے یہ لنک جوڑنے میں وہ کامیاب ہوتے تھے, اور دنیا اس لیے بھی شاید ان کی بات ماننی جا رہی تھی کہ چاروں طرف سے جو انفارمیشن دنیا میں پھیلائی جا رہی تھی وہ ساری غلطی پہ تھی, وہ ساری جھوٹ تھا, وہ سارا من گھڑت پروپیگنڈا تھا, لیکن انفارمیشن وہاں سے آ رہی تھی. تو میں اس لحاظ سے سمجھتا ہوں کہ آج ہندوستان کو جتنا بڑا دنیا کے سامنے رسوائی ہوئی ہے, دنیا کے سامنے ان کا جو مکروہ چہرہ ہے, دنیا نے آج جب دیکھا ہے کہ وہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے تھے, اب ان کی سچی بات کو بھی دنیا سوچے گی کہ یہ شاید اسی کا ایک نتیجہ ہے. اب ضروری ہے کہ آپ نے سوال پوچھا, پاکستان کے اندر بھی بالکل دیکھنے کی ضرورت ہے, دیکھنا چاہیے. پاکستان کے اندر چونکہ ہم سارے لوگ انڈیا کے معاملات میں ہمیشہ محتاط تھے, وہاں اس کا جھوٹا پروپیگنڈا ہم نے کبھی بھی نہیں مانا. ہم سمجھتے تھے کہ اگر کوئی ایسا پروپیگنڈا آتا بھی تھا تو وہاں بائی کرنا ذرا مشکل تھا, کیونکہ پاکستان کے لوگ سمجھتے تھے کہ انڈیا نے جو ہیومن رائٹ وائلیشن کیا ہے, جو کشمیر میں اس نے ظلم کیے ہیں, جو اپنی مناٹیز کے ساتھ وہ زیادتی کرتی ہی رہی ہے, جو اپنے لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیے ہیں, جو مودی کی اپنی ٹریک ریکارڈ ہے اور جو حساب کا ہسٹری ہے وہ سارے ہم جانتے تھے. لہٰذا یہاں تو شاید اسے بہت زیادہ کامیابی نہیں ہو, لیکن ضرور ہوگا. اب حکومت کو چاہیے, اب بہت وقت آ گیا کہ ساری دنیا میں اس رپورٹ کو نشر کرے, اس پر سیمینار دنیا میں کرائے, دنیا میں ان کا مکروہ چہرہ جو ہے ساری دنیا کو دکھائے. اس رپورٹ کو بیس کر کے ہمیں ساری دنیا میں اپنی بہت مضبوط ڈپلومیسی کرنی چاہیے, دنیا میں جا کر بتانا چاہیے, دنیا کے فورم پہ جانا چاہیے, اور اسپیشل جو بڑے کیپٹلز ہیں وہاں جا کر ہماری جو جتنے بھی سفیر ہیں, ہمارے جو سفیر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے جو ڈپلومیٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس معاملے کو اچھالے, اور جو این جی او ہمارے یہاں کام کرتی ہے یقیناً ان کا ریکارڈ بھی چیک کرنا چاہیے.